اس سے پہلے کہ میں ایک بات بھول جاؤں، جب یہ میرے بات پڑھنے میں آ گئی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آج کچھ منٹ آپ سے بات کروں اور یہ بات آپ سے شیئر ضرور کروں، کیونکہ بات بڑی اچھی ہے اور دلچسپ ہے۔ آپ اس سے کچھ لے کر ہی جائیں گے میرے پاس سے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، دیکھیے میرے ویڈیو میں زیادہ تر جو ہے قرآن کا ذکر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو قرآن کا نام سنتے ہی آپ لوگوں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ پر، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اسے ذرا ذہن میں رکھ لیجئے آپ۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جو بندے ایمان والے ہیں، اگر وہ دین کا صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم لائیں گے جو ہمارے بتائے ہوئے کام سارے کریں گے اور تم لوگ جو ہے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ بڑی مشہور اور نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگوں نے سنی ہو۔ اب اس حدیث کو اپنے دماغ میں رکھیے اور تھوڑا سا اس کو سائیڈ لائن کر دیجیے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا اس وقت یہ جو ہوا ہے۔ دیکھیے جرمنی میں ایک ڈاکٹر فزیشین، اس ڈاکٹر کے سامنے جو ہے ایک آیت پڑھی گئی۔ وہ آیت ہے، سورت ہے قرآن کی، وہ سورہ کہف۔ کہف والوں کا جو قصہ ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی اس کی تفسیر میں جاؤں گا، اور نہ سورہ کہف کی بہت زیادہ آپ کو جانکاری دوں گا۔ اس کے ڈیٹیل جو ہے آپ کو انٹرنیٹ پر سب مل جائے گی، ذرا کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور پھر جو ہے میں جو بات کرتا ہوں اس پر جو ہے اینالائز کر کے دیکھ لیجئے کتنی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے ہوا کیا، وہ ڈاکٹر کے سامنے جب پڑھا گیا سورہ کہف تو اس نے جو ہے قرآن کھولا اور اسے ترجمے کے ساتھ اس سورہ کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں اسے نہ جانے اللہ نے کیسے اس کے دماغ میں بات ڈال دی، ہم لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے خدا کیسے جو ہے بندے کو اگر صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، یہ ہمیں مفت کی ایمان لانے کے، یعنی گھر میں ایسے ہم پیدا ہو گئے کہ مسلمان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ایک غیر مسلمان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کیسے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا سا میں ایک حصہ بتاتا ہوں جس پر اس نے ایمان لایا۔ وہ جرمنی کا ڈاکٹر جس بات پر ایمان لایا وہ بات سن لیجئے۔ اس کا جو ہے جو سینٹر ہے میرے بات کرنے کا وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں جائے گا اس میں، میں آپ کا بھی وقت بچاؤں گا، میرا بھی بچاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ کچھ بندے جو ہے برسوں تک ایک کیو، غار، جو پہاڑ کے اندر یہ کھوکھلی چیز ہوتی ہے، کھوکھلا ایک دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں جا کر یہ اصحاب کہف، کچھ لوگ تھے ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ اس جرمن کے ڈاکٹر کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اس آیت میں لکھا کیا ہوا ہے کہ یہ کچھ سال سو گئے، اور جب یہ لیٹے ہوئے تھے اور لیٹنے کے بعد میں ہم نے، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے جب یہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم انہیں ایک کروٹ سے دوسرے کروٹ کراتے تھے۔ ہے نا کمال کی بات؟ دیکھیے کمال کی بات تب ہوتی ہے جب ایک سمجھدار عقل مند آدمی جو ہے کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس میں سے وہ چیز نکالتا ہے جو گوہر ہوتا ہے نا،
जो हीरा होता है बराबर निकाल लेता है कि अल्लाह कहना क्या चाहता है। करवट कराने का मतलब क्या है ये सोच रहा था। वो डॉक्टर था इसलिए वो समझ गया कि बार बार करवट कराने से क्या होगा। वो खुद डॉक्टर था इसलिए उसके मालूम था कि एक आदमी एक ही पोजीशन में सालों अगर लेटा रहे तो जिस जगह पर वो जिस जमीन पर उसका जो हिस्सा टिका हुआ है, समझिए अगर मैं अपनी पीठ पर सोया हूँ और हिला भी नहीं तो कीड़े मकोड़े जो है मेरे पीठ को खाना शुरू कर देंगे और वहाँ एक जख्म बन जाएगा और ये जख्म ठीक नहीं होता है साहब। ये डॉक्टर को जब मालूम पड़ा तो बड़ी हैरानी हुई उसे, क्या बात है। उसने कहा वाह क्या बात है। और उसे अगला जब बयान उसने पढ़ा तो उससे ज़्यादा वो हैरानी में पड़ गया कि उनके साथ एक कुत्ता था और कुत्ता जिस पोजीशन में पैर फैलाए हुए लेटा हुआ था उसके उस पर करवट का कोई असर नहीं हुआ, यानी अल्लाह ने जो है उसे करवट नहीं चेंज की। एज इट इज वो कुत्ता उसी हालत में लेटा हुआ था। ये दो चीज़ों का फर्क आपके समझ में आया। इंसान सोए हुए थे उनको करवट करा दिया, कुत्ता सोया हुआ था कुत्ते को करवट नहीं कराया। ये डॉक्टर परेशान था कि इसको तो हो गया लेकिन कुत्ते को ऐसी हालत में छोड़ा गया क्यों। तो उसने आगे रिसर्च शुरू की कि कुत्ते को क्यों नहीं करवट कराया गया। तो उसने रिसर्च में ये पाया कि कुत्ता किसी भी हालत में कितने ही वक्त तक अगर सोया हो तो उसकी जो स्किन है उसकी जो जिल्द है उसके नीचे जो है उसकी जो अंदरूनी हिस्सा और बाहरी हिस्सा ऐसा डिज़ाइन है कि उसे कोई वहाँ बीमारी ज़ख्म ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो उससे रेजिस्ट होता है। क्या कमाल की बात कही है अल्लाह ने और क्या कमाल का जो है सिस्टम रखा हुआ है। इस बात पर जो है उसने ऐसा कमल वो इतना इम्प्रेस हुआ कि कुरान में इतनी दकीक और इतनी टेक्नोलॉजी से बात की है अल्लाह ने और कहाँ तक इसका साइंस दूर तक जाता है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा साइंस को जो है हमने जो है मॉडर्न साइंस के पीछे जो भाग रहे हैं और ये साइंस जो है जो कुरान में है हमने इसके पर कभी गौर नहीं किया। अब मैं आता हूँ जो मैंने आपको पहले हदीस सुनाई थी, उस हदीस को और इस चीज़ को मिला लीजिए तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। मूड हो तो इसे ज़रा शेयर लाइक सब्सक्राइब जो कुछ करते हैं वो कर लीजिएगा। मिलते हैं सर।